رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأفضلين أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله العظيم. وقال الله جل وعلا في شأن حبيبه وعظمة رسوله إجلالا وإكراما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. حاضرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رجب المرجب کے مبارک مہینے میں ہم سانس لے رہے ہیں، جس کی نسبت احادیث مبارکہ میں یہ بتائی گئی ہے کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، اور ہم اہل عقیدت و محبت اس مہینے کو جہاں پر حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ذکر سے یاد کرتے ہیں، وہیں پر 13 رجب المرجب کو امیر المؤمنین سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کرم اللہ وجہ الکریم کے ولادت باسعادت کے مہینے کے حوالے سے اس کی برکتوں کو حاصل کرتے ہیں. تو آج حضرت سیدنا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کچھ باتیں عرض کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی، اور حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ اقوال سے برکتیں حاصل کی جائیں گی، جس کے ذریعے سے ہم ہماری زندگیوں میں انقلاب لا سکتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک اقوال کی برکتیں حاصل کرتے ہوئے ہم اپنی زندگیوں کو حقیقت میں زندگی بنا سکتے ہیں. میں نے جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ سبحانہ و تعالی اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، یعنی حضور علیہ السلام کے گھر والوں کے بارے میں یہ فرما رہا ہے کہ اللہ کا ارادہ حضور کے گھر والوں کو لے کر یہ ہے کہ اللہ ان کے گھر والوں کو پاک اور صاف کرنا چاہتا ہے. اللہ کا ارادہ ہے کہ پاک و صاف کر دے ہر طرح کے عیب سے، ہر طرح کی گندگی سے اہل بیت اطہار کو. تو جن نفوس کی، جن ہستیوں کی شان اللہ تبارک و تعالی قرآن میں بیان فرما رہا ہے، تو یقیناً وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، ان کی زندگیاں ہمارے لیے مشعل راہ ہے، ان کا ذکر ہمارے لیے برکت ہے، کیونکہ وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہیں. اور یہ نسبت، یہ کمال، یہ فضل ان کو جو ملا، یہ حضور علیہ السلام کی نسبت اور قربت کی وجہ سے ملا. مگر اہل سنت و جماعت کا یہ بنیادی موقف ہے کہ اس میں اہل بیت کی محبت بھی شامل ہے اور صحابہ کرام کا ادب بھی شامل ہے.
اہل سنت والجماعت میں اہل بیت کی محبت کا درس دیا جاتا ہے، صحابہ کی تعظیم بھی بتائی جاتی ہے، یہی اہل سنت کی خوبصورتی ہے۔ جب تک یہ دونوں چیزوں کو جس طرح ہم کو دیا گیا ہے اسی طرح ہم لے کر چلیں گے تو امن و امان کی فضا قائم رہے گی، چونکہ دونوں کو جو مقام و مرتبہ ملا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت سے ملا۔ صحابہ کی عظمتیں بھی جو ہے وہ کسی عمل کی وجہ سے نہیں ہے، حضور کی صحبت کی وجہ سے۔ ایمان کی حالت میں اگر کسی نے ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، آپ سے شرف ملاقات ہوئی، تو وہ صحابی ہے۔ اب ان کا مقام قیامت تک کوئی حاصل نہیں کر سکتا۔ تو اسی طرح اہل بیت اور صحابہ کرام دونوں کی محبت، دونوں کی تعظیم، یہ ہر مسلمان پر لازم اور ضروری ہے۔ ان دونوں میں سے اگر کسی کی بھی کوئی بے ادبی اور کوتاہی کرتا ہے، کسر شان کرتا ہے، تو وہ گمراہی کی طرف جا رہا۔ اور اہل سنت و جماعت کی بنیادی تعلیمات میں ایک اہم بات یہ ہے کہ ہم کسی کی ایسی تعریف نہ کریں کہ ان کی تعریف میں کسی دوسرے معزز ہستی کی کسر شان ظاہر ہو، یعنی کسی کی ایسی تعریف کرنا نہیں ہے کہ دوسروں کی بے عزتی مقصد ہو جائے۔ آئے دن آج کئی طرح کے فتنے اٹھ رہے ہیں ہر نئے نئے طریقے سے، تو ان میں ایک اہل بیت اطہار کے نام پر صحابہ کی بے ادبی کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو کوئی صحابہ کرام کی عظمت کے بچانے کا نام لے کر نعوذ باللہ اہل بیت کی کسر شان میں مبتلا ہو رہا ہے، جبکہ دونوں چیزیں گمراہی کی طرف جانے والی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بے انتہا بلند ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں تو علی اس کا دروازہ ہے۔ مطلب کیا ہے؟ اگر کسی کو علم حاصل کرنا ہے تو بغیر علی کے راستے سے علم کسی کو ملنے والا نہیں۔ اور آپ کے علم کا عالم کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا ہے، آپ اس میں غور کریں کہ کتنی عظیم بات آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں۔ میں علم کا شہر ہوں تو علی اس کا دروازہ ہے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اپنے علم کے جوہر بکھیر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ میں اگر سورہ فاتحہ کی تفسیر کرنا چاہوں، سورہ فاتحہ کی تفسیر کرنے لگ جاؤں تو اتنا ذخیرہ ہو جائے کہ 7 اونٹ مل کر بھی ان کتابوں کو، ان تحریروں کو اٹھا نہ سکیں گے۔ صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر آپ اگر دیکھیں موجودہ زمانے میں پورے قرآن کی جو تفسیر کی جلدیں ہیں 7، 8، 10، 20 اتنی ہی ملیں گی پورے قرآن کی تفسیر، مگر 40-50 تک بھی مل سکتی ہے۔ مگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میں اپنے علم کا اظہار، میں مفہوم بیان کر رہا ہوں، اپنے علم کا اظہار سورہ فاتحہ کی تفسیر میں لگا دوں، تفسیر کے ذریعے کروں، تو وہ اتنا ذخیرہ ہو جائے گا، وہ اتنا ذخیرہ ہو جائے گا کہ 7 اونٹ مل کر بھی اس ذخیرے کو نہیں اٹھا سکیں۔ مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام، ہمارا عقیدہ ہے کہ آپ قیامت تک ہونے والے حالات آپ پر اللہ نے پیش فرمائے تھے۔ آپ نے جو قیامت تک ہونے والا منظر ہے اس کے بارے میں بھی پیشن گوئی فرمائی۔ ایک حدیث شریف جس کے راوی خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت علی فرماتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی تم کو عیسیٰ بن مریم سے خاص مشابہت ہے۔ یہودیوں نے ان کے ساتھ بغض و عداوت کا رویہ اختیار کیا، یہاں تک کہ ان کی ماں حضرت مریم پر بہتان لگایا، اور نصارہ نے ان کے ساتھ ایسی محبت کی کہ ان کو اس مرتبے پر پہنچا دیا جو اس مرتبے کے نہیں تھے۔ یعنی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نعوذ باللہ خدا کا بیٹا کہا،
ادھر حضرت مریم علیہ السلام پر بہتان لگایا جا رہا. تو حضور علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال دے کر فرمایا کہ آپ کی امت کے لوگ آپ کی محبت میں بھی گمراہ ہو گئے, آپ کی بے ادبی میں بھی گمراہ ہو گئے. یہی معاملہ اے علی تمہارے ساتھ میری امت میں ہونے والا ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا حضرت علی فرماتے ہیں 2 طرح کے لوگ میرے بارے میں ہلاک ہوں گے. ایک محبت کے غلو کرنے والے جو میری وہ بڑائیاں بیان کریں گے جو مجھ میں نہیں ہے. دوسرے وہ جو بغض و عداوت میں حد سے بڑھنے والے ہوں گے جن کی عداوت ان کو اس پر آمدہ کرے گی جو مجھ پر بہتان لگائیں گے. تو آج امت میں یہی ماحول پیدا ہو رہا ہے. کوئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان آپ کی تعریف کا سہارا لے کر نعوذ باللہ صحابہ کرام کی کسر شان کر رہا ہے, اور کوئی صحابہ کی عظمت کے نام پر نعوذ باللہ اہل بیت کی کسر شان کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو حضور علیہ السلام نے یہ بات پہلے ہی بیان فرمائی. تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس طرح مانتے ہیں آپ کی بات کو بھی اسی طرح مانیں. ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جس قدر محبت رکھیں کم ہے, اور ان کی محبت شرط ایمان ہے. حضرت علی کی محبت کے بغیر ایمان مکمل ہونے والا نہیں ہے. مگر یہ بات یاد رکھیں کہ ان کی شان بیان کرتے کرتے کہیں ہماری زبان سے اگر کسی صحابی کے لیے بے ادبی کا کوئی جملہ بھی نکل جائے تو ہماری عقیدت خود حضرت علی کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے. کیونکہ صحابہ کرام کے آپس کے جو تعلقات تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بارے میں فرمایا رحماء بینہم, آپس میں بڑے رحیم اور شفقت کرنے والے. چونکہ رجب المرجب میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت ہوئی ہے, تو آج کے اس جمعہ کے دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ اقوال مبارک سے ہم برکتیں حاصل کریں گے, اور انشاءاللہ کوشش کریں گے ہمارے امام ہمارے امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تعلیمات جو پاکیزہ اقوال ہم کو عنایت کیے ہیں ہم ان پر عمل کر کے اپنی زندگی کو بھی کامیاب کریں اور ہمارے ذریعے دوسروں کے لیے بھی راحت کا سبب بنے. صحابہ کرام میں ایک بنیادی بات یہ تھی کہ وہ دوسروں کے لیے تکلیف کی بات نہیں بنتے تھے, تکلیف کی وجہ نہیں بن سکتے تھے. حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے شمار اقوال مبارکہ مستند کتابوں میں موجود ہیں. کچھ آج میں آپ حضرات کے گوشے گزار کروں گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے جو بندوں کو عقل عطا فرمائی ہے اس سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے. یعنی انسان جس کو دولت سمجھتا ہے, دولت میں سب سے اہمیت کی اگر کوئی چیز ہے تو انسان کی عقل ہے جس کو اللہ نے اس کو عطا کیا. تو اس کا صحیح بندہ استعمال کرے, اس کی قدر کو جانے. پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تہذیب کے حوالے سے, ادب کے حوالے سے, اخلاق کے حوالے سے تہذیب و ادب کے مقابلے میں کوئی ترکہ نہیں ہے. یعنی ماں باپ اپنی اولاد کے لیے کوئی چیز اگر چھوڑنا چاہتے ہیں تو اپنی زندگی میں اپنے بچوں کو باادب اور بااخلاق بنائیں, کہ اس سے بہتر کوئی ترکہ ان کا نہیں ہوگا. حضرت علی اپنے ماننے والوں کو, اپنے چاہنے والوں کو یہ حکم دے رہے ہیں کہ تم اگر میرے نام لیوا ہو, مجھ سے محبت کرتے ہو تو میری باتوں پہ بھی تم کو عمل کرنا ہوگا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول پر غور کریں. جو والدین اپنی اولاد کو بہترین تعلیم اور تربیت دیتے ہیں اس کی وجہ سے اس کی برکت یہ ہوتی ہے کہ دنیا میں بھی ان کا نام باقی رہتا ہے, مرنے کے بعد ان کے نیک اولاد کے نیک اعمال آخرت کا توشہ ہو جاتے ہیں, ثواب جاریہ کا کام کرتے ہیں. حضرت علی اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر فرماتے ہیں جو آج نوجوان معاشرے کے لیے آپ کا یہ قول بڑا معنویت رکھتا ہے. اگر نوجوان اس کی اہمیت کو سمجھے تو یقیناً ان کے لیے بہت بڑا اس میں فائدہ ہے. حضرت علی فرماتے ہیں
فرصت کا ضائع کر دینا رنج و غم کا باعث ہے. یعنی آپ کے پاس وقت ہے، فضول گوا رہے ہیں، تو وہ فضول آپ کے اوقات گوانا یہ بدلے میں آپ کو رنج اور غم کی طرف لے جانے والا ہے. آج ہمارے نوجوان فضول اوقات ضائع کر رہے ہیں، وقت کی ان کے پاس کوئی اہمیت نہیں ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ وقت کی اہمیت بھی بتا رہے ہیں اور وقت کی ناقدری کرنے والوں کو اس کی تنبیہ بھی کر رہے ہیں کہ اگر تم وقت کی اہمیت کو نہیں سمجھو گے، فضول وقت ضائع کر دو گے، تو تمہارا یہ وقت ضائع کرنا تمہارے لیے رنج و غم کا باعث بنے گا. پچھتاوے کے علاوہ تمہارے پاس کوئی موقع نہیں رہے گا. آپ ان جملوں میں غور کریں اور ہمارے امت کا، نوجوانوں کا جائزہ لیں تو دیکھیے کتنے فضول اوقات میں نوجوان پڑے ہوئے ہیں، فضول باتوں میں پڑے ہوئے ہیں. ہمارے اسلاف نے فضول بیٹھنے کو منع کیا، فضول گفتگو سے منع کیا، اور ولیوں کے ولی جن کی بارگاہ سے باب ولایت کھلتا ہے. حضرت علی فرما رہے ہیں کہ اگر تم وقت ضائع کرو گے تو تمہارے لیے یہ وقت ضائع کرنا رنج و غم کا باعث بن سکتا ہے. پھر اس کے بعد حضرت علی فرماتے ہیں آج ہمارے معاشرے میں یہ بے حد ضروری ہے. آپ پہلے قول سنیں، جو چھوٹے مسائل کو بھی بڑا خیال کرے گا اللہ اسے بڑے مسائل میں مبتلا کر دے گا. چھوٹی سی اگر کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو ہم پریشان ہوتے ہیں، شکایت کرتے ہیں. بعض لوگوں کا ایک مزاج ہوتا ہے، جب بھی ان سے بات کی جائے تو ہمیشہ شکایت کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو بیان کرتے پھرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگوں کو بیان کریں گے تو لوگ ہمارے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کریں گے. کوئی ہمارے ساتھ حقیقت میں ہمدردی نہیں کر سکتا. حقیقت میں اگر ہمارے ساتھ کوئی ہمدردی کرنے والا ہے تو اللہ اس کے رسول کی ذات ہے. ہم اللہ کی ذات کے سامنے اپنے مسائل کو رکھیں، وہ ہماری پریشانی دور کرنے والا ہے. اگر لوگوں کو پریشانیاں سناتے پھریں گے تو بدلے میں ہوگا کیا؟ حضرت علی فرمائیں گے چھوٹی مصیبتوں پر اگر کوئی صبر نہیں کرتا، خاموش نہیں بیٹھتا، لوگوں کے سامنے شکایتیں کرتا پھرتا ہے کہ مجھے فلاں پریشانی ہے، فلاں مسائل میں مبتلا ہوں، اللہ تعالیٰ اس ناشکری کی وجہ سے، اس بے ادبی کی وجہ سے اسے بڑی مصیبتوں میں مبتلا کر دے گا. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ بڑی مصیبتوں سے بچیں تو چھوٹی مصیبتوں پر شکوے شکایت کرنا چھوڑ دیں. ہماری بات جو ہمیں رکھنا ہے اللہ کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے اس کی بارگاہ میں رکھیں. وقتی طور پہ رشتہ داروں سے، دوستوں سے، عزیزوں سے مدد لینا، حال سنانا یہ غلط بات نہیں ہے، مگر ہر ایک کے سامنے شکایت کرنا یہ ناپسندیدہ عمل ہے. بعض لوگوں کا مزاج ہوتا ہے آپ جب بھی ملیں، جب بھی پوچھیں، ہمیشہ زبان پر شکایت رہتی ہے، مصیبتیں سناتے ہیں، پریشانیاں سناتے ہیں. اس عمل کو حضرت علی ناپسند کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ اس طرح اگر تم اپنے چھوٹے مسائل کو بار بار بیان کرنے لگ جاؤ گے تو اللہ بڑی مصیبتوں کے حوالے کر دے گا. تو اگر ہم بڑی مصیبتوں سے بچنا چاہتے ہیں تو بار بار شکایتیں کرنے کا طریقے کو چھوڑ دیں. پھر اس کے بعد بڑا بہترین لطیف نکتہ، لطیف بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ جو تمہارے بارے میں اچھا خیال رکھتا ہے اس کے خیال کو سچ کر دکھاؤ. یعنی اگر کوئی تم کو نیک سمجھتا ہے تو تم بھی اس کے گمان کے مطابق نیک بن کر دکھاؤ. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کہیں سے بڑے نیک تھے مگر لوگوں کا خیال تھا کہ نیک تو ہے مگر رات بھر ان کی عبادت میں گزرتی ہے. ایک مرتبہ ایک مجمع سے وہ گزر رہے تھے تو لوگوں نے آپ کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جو بزرگ جا رہے ہیں، نام لے کر کہا، یہ رات بھر شب بیداری کرتے ہیں، رات میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں، رات بھر اللہ کے حضور سجدہ ریز رہتے ہیں. جب انہوں نے یہ جملہ سنا کہ لوگ میرے بارے میں یہ خیال کرتے ہیں کہ میں رات بھر اللہ کے حضور کھڑا رہتا ہوں، میرے بارے میں لوگوں کا گمان تو اچھا ہے مگر اس طرح میں اہتمام نہیں کرتا. اس کے بعد غالباً یہ امام اعظم ہے، اس کے بعد سے جب سے ان کو یہ معلوم ہوا کہ لوگ ان کے بارے میں یہ خیال کرتے ہیں کہ رات بھر عبادت میں گزرتی ہے، جب سے ان کو یہ معلوم ہوا ہے اسی رات سے وہ کبھی نہیں سوئے، ہر رات اللہ کی عبادت میں مصروف ہو.
تو حضرت علی کو ماننے والے ان کے ہر قول پہ اس طرح عمل کرتے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا کہ اگر کوئی تم سے اچھا گمان کرتا ہے تو تم اس کی اچھائی پر پورا اتر کر بتاؤ۔ ہمارے ظاہر کو دیکھ کر لوگ بھروسہ کر کے ٹوپی اور داڑھی کو دیکھ کر آ کر ہمارے ساتھ معاملہ کریں، کاروبار کریں، اس نیت سے کرتے ہیں کہ بیچارے کا چہرہ ہے، ٹوپی پہنا ہوا ہے، ہم کو دھوکہ نہیں دے گا۔ حضرت علی فرماتے ہیں تمہارے پاس آنے والا تم سے اچھی امید لے کر آیا ہے، تم سے دھوکہ مت دو، اس کی اچھی امید پر اتر کر اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو۔ حضرت علی کے یہ پاکیزہ اقوال ہیں۔ پھر مزید آپ فرماتے ہیں کہ انسان صحت کے بارے میں بڑا فکر مند ہوتا ہے۔ آج کے ترقی یافتہ دور میں، آج کے مصروف ترین دور میں ہر کوئی اپنی صحت کو لے کر فکر مند رہتا ہے۔ صحت کے خراب ہونے کی بہت ساری وجوہات ہیں، مگر صحت مند رہنے کے بہت سارے نسخے بھی بتائے گئے ہیں۔ ان نسخوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بات بتائی، وہ یہ ہے کہ بدن کی صحت کا ایک ذریعہ حسد کی قلت بھی ہے، یعنی تم لوگوں پر حسد کرنا چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے تمہارے جسم کو صحت عطا فرمائے گا۔ دیکھیے کتنی لطیف بات ہے، اس کے پیچھے اگر ہم غور کریں تو حسد کرنے سے انسان میں ایک قسم کی بے چینی ہو جاتی ہے، انسان بے قرار رہتا ہے، سکون اس کے مقدر سے ختم ہو جاتا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں حسد کرنا چھوڑ دو، تمہارے اعمال بھی درست رہیں گے، تمہاری جسمانی صحت بھی درست رہے گی۔ حضرت علی کے ایک ایک قول میں حضور نے فرمایا یہ علم کا دروازہ ہے، تو ایک قول میں کئی راز پوشیدہ ہیں، کئی برکتیں بندہ حاصل کر سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، آخری قول عرض کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں گا۔ حضرت علی کا اقوال میں ایک یہ قول بھی ملتا ہے، حضرت علی فرماتے ہیں بوڑھے آدمی کی رائے جوان کی ہمت سے زیادہ پسندیدہ ہوتی ہے۔ آج ہمارے نوجوان گھر میں اگر کوئی بڑے لوگ کوئی مشورہ دیتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، آپ کو کیا معلوم، آپ کی تو عمر ہو گئی، زمانہ بدل گیا، ہمارے کو معلوم ہے زمانے میں کیا چل رہا۔ بڑے لوگوں کی باتوں کو اہمیت نہیں دیتے، ان کے مشوروں کو نظر انداز کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول دیکھیے، حضرت علی فرماتے ہیں کہ بوڑھا آدمی جو تجربے کار ہے، وہ جو رائے دیتا ہے، وہ جو تجربے کی بات پیش کرتا ہے، وہ تمہاری ہمت سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ یعنی جو جوانی کی ہمت تم دکھا رہے ہو، جوانی کے جذبے میں تم جو فیصلہ کرنا چاہتے ہو، اس فیصلے سے بہتر اس بوڑھے آدمی کی رائے تم لے لو، اس کی برکت یہ رہے گی کہ تم نقصان سے بچ جاؤ گے۔ تو یہ اقوال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی پاکیزہ تعلیمات، آپ کے پاکیزہ اقوال، جس سے امت استفادہ کر سکتا ہے۔ اگر یقین جانیے آج امت ان پاکیزہ اقوال کو اپنائے تو کئی مسائل آسانی سے ختم ہو جائیں گے۔ ہمیں ضرورت ہے کہ جس طرح ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ تمام اہل بیت اطہار، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے محبت کرتے ہیں، تو ان کے پاکیزہ اقوال کو یقین سے، محبت سے اپنی زندگیوں میں رائج کریں، اس کی برکت یہ ہوگی دنیا سکون سے گزر جائے گی، آخرت میں برکتیں نصیب ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اہل بیت اطہار صحابہ کرام دونوں کی تعظیم اور توقیر میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ طہ و یاسین، وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنتوں کے لیے وقفہ دیا جاتا ہے۔